السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، ہم بہت ڈپریشن میں ہیں۔ تو دیکھیں پیاری بہنوں، شادی زندگی کا مقصد نہیں ہے، ایک حصہ ہے زندگی کا۔ کیا آپ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ بس کسی اچھے انسان سے شادی ہو گئی اور زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور اگر اس میں تاخیر یا کوئی مس ایپ ہو گیا یا کوئی پسند کا انسان نہ ملا تو اسے زندگی کا اینڈ ہی سمجھ لیا، خود کو ختم کر لیا، یا ناشکری اور ڈپریشن میں زندگی گزار دی؟ مومن تو ایسا نہیں ہوتا۔ مومن تو بڑے مقاصد کے لیے جینے والا ہوتا ہے، اس کی سوچ تو اس سے بہت آگے کی ہوتی ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی سب میں الجھا رہے اور انہی فکروں میں خود کو گھلا دے، زندگی کو ضائع کر دے، اللہ سے شکوے ناراضگی کا اظہار کرتا رہے؟ لائف از ناٹ فیری ٹیل، جس کا اینڈ یہ ہو کہ شہزادی کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھیں، اللہ کا پلان آپ کے پلان سے مختلف بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ کیا آپ زیادہ علم والے ہیں، عقل والے ہیں، یا وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا حکیم الخبیر؟ مانتے ہیں نا اس رب کی حکمتیں آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہیں؟ پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے؟ کیوں نہیں اس کے سپرد اپنے معاملات کرتے؟ کتنے ہی معاملات آپ کے ایسے تھے جو بظاہر تکلیف دہ تھے، پھر وہ کچھ عرصے کی بات تھی، اللہ نے ان حالات سے کتنی خیر نکالی، کتنا کچھ سکھایا، کتنا کچھ عطا کیا۔ اور کتنے ہی معاملات ایسے تھے جو بظاہر آپ کو بہترین لگتے تھے، کتنی ہی چیزیں، کتنے ہی انسان ایسے تھے جو آپ کو بہت اچھے لگتے تھے، پھر ان کے ذریعے کتنا نقصان پہنچا آپ کو، کتنا چھپا شر ملا آپ کو۔ اچھا، یوسف علیہ السلام یا مریم علیہ السلام کی مثال دیکھیں، ان سے عفت و پاکیزگی سیکھیں۔ کیا وہ کسی غلط راہ پر چلے؟ کیا اپنی زندگی انہوں نے ان چھوٹی چھوٹی فکروں میں گزار دی؟ کیا ان کی زندگی کا صرف یہی مقصد تھا؟ چلیں آسیہ، نوح، لوط کی ازواج کی مثال دیکھ لیں۔ کیا انہوں نے اس غم میں زندگی ضائع کر دی کہ ان کے اسپاؤس ان کے توقعات کے مطابق یا ان جیسے نہیں؟ وہ دین میں ان کی مددگار نہیں، وہ اس سب سے بالا تر تھے۔ ان کی زندگیاں اپنے رب کے نام تھیں، ان کا مقصد رب کی رضا تھی، دین کی سربلندی۔ وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، وہ ہم ہی جیسے بشر تھے، وہ مخلص تھے، وہ صادق تھے، تبھی ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ افسوس ہوتا ہے آج امت کے حالات دیکھ کر، تو کیا آج ہماری یوتھ ایسے ہی اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنے وقت، اپنی جانیں ضائع کرتی رہے گی؟ انہی فکروں میں دن رات گزارتی اور مایوسیوں یا تکلیف سے سوسائڈ کرتی رہے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو بہترین ساتھی لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا ہے اور مقصد زندگی پر فوکس کرنا ہے۔ ہماری نبی کی امت بہترین امت ایسی تو نہیں ہو سکتی، اتنی کمزور، اتنی ارزاں؟ بات ہے شعور اور ایمان کی کمی کی۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں بتایا جاتا، رب کی پہچان نہیں دی جاتی، ہمیں توکل اور صبر نہیں سکھایا جاتا، تبھی ہم تباہی کے اس دہانے پر کھڑے ہیں، اور اس تباہی کے دہانے سے ہٹائے گا کون؟ ہم ہی لوگوں کو اٹھنا ہے، ہمیں ہی شعور حاصل کرنا ہے اور شعور بیدار کرنا ہے، ہمیں ہی زندگیوں کو درست رخ پر لے کر آنا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی تائید کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ شادی کر لے، یا یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت میں سب سے بڑھ کر ہے، اور جو استطاعت نہ رکھے وہ خود پر روزے لازم کر لے، یہ اس کی خواہش کو کم کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1905۔ تو ان سب کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان سے درخواست ہے کہ وہ اسلامی احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کثرت سے روزے رکھیں، کیونکہ نہ صرف اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ آنکھ اور شرمگاہ، جو کہ گناہ کی ابتدا اور انتہا ہے، کہ گناہ سے بچنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔